ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی زید, دیکھیے اب ایک سمجھنے کی بات ضروری ہے. ایک بہت بڑا سوال جو یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے افغان جہاد کی بیکنگ کیوں کی. 1979 میں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چو پشتونستان کا ایشو کھڑا کر رہے تھے. اس وقت کوئی امریکن پالیسی نہیں تھی, کوئی امریکن انوالومنٹ نہیں تھی اس بات میں کہ ہم نے افغان مجاہدین, افغان بچے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو لا کے تربیت دی, اور صرف مقصد اس وقت پاکستان کا یہ تھا کہ ایک اریٹنٹ کریٹ کیا جائے, دقت کریٹ کی جائے کابل حکومت کے لیے, اس کو ایک وارننگ دی جائے کہ یار اگر تم نے پاکستان کے لیے پرابلم کی تو ہم تمہارے لیے کریں گے. اٹ واز جسٹ ٹٹ فار ٹیٹ ریٹرن ایکشن دیٹ وی ڈیڈ. ہمارا کوئی بڑا مقصد اس سے اعلان نہیں تھا. یہ مقصد تو سوویٹ انویژن کے بعد تبدیل ہوا کہ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے براہ راست اب کھلم کھلا مزاحمت کی مدد کرنی ہے تاکہ روسیوں کو یہاں روکا جائے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں, پچھلے 250 سال کی سوویت یونین یا روس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جس سے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 19ویں صدی میں یہ مسلسل نیچے اتر رہے تھے. پورا مسلم سینٹرل ایشیا انہوں نے 19ویں صدی میں قبضہ کیا. افغانستان میں 1898 1878 وغیرہ کے پیریڈ میں یہ افغانستان میں ہیوی پولیٹیکل انفلوئنس تھی ان کی, اور 1979 میں انہوں نے ملٹری انٹرونشن کی. 100 سال ان کو لگے افغانستان پر کام کرنے میں. یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کس طرح افغانستان میں داخل ہو جائیں. افغانستان میں داخل ہو کر انہوں نے نیچے آنا تھا, اور جس کے لیے یہ پختونستان اور آزاد بلوچستان کا نعرہ بھی ہمیشہ سے سوویٹ جب بھی آپ پاکستان کے اندر جتنے سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں مارکسسٹس ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کے تمام پرانی لیڈرشپ جو ہے وہ ماسکو کی ٹرینڈ ہے. پختون سب نیشنلسٹ سارے پرو مارکسسٹ ہوا کرتے تھے. تو سوویت یونین بہت عرصے سے صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی کام کر رہا تھا. تو اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اگر سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کو اس سے کیا خطرہ ہے. دیکھیے جن لوگوں نے سوویت آرمی کو پاکستان کی سرحدوں پہ اور ترخم پہ ان کے ٹینکس کھڑے ہوئے نہیں دیکھے, وہ تو شاید یہ بات کہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن لوکنگ ایٹ دیئر ہسٹری یہ انیویٹیبل تھا. جس طرح برٹش امپائر نے اس سوویٹ انویژن کو جو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اتر رہی تھی افغانستان میں روکا تھا, پاکستان آلسو ہیڈ ٹو اسٹاپ دی سوویٹ انویژن ان افغانستان. اگر آپ نہ روکتے تو آج براہ راست اگر سوویت یونین افغانستان میں موجود ہوتا تو سوچئے کہ پختونستان اور بلوچستان لبریشن آرمی والا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کیا پرابلمس کریٹ کرتا. انہوں نے نیچے اترنا تھا, ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ تک پہنچے. چونکہ سوویت یونین یا رشیا کے پاس جتنی پورٹس ہیں وہ سب سردیوں میں فریز ہو جاتی ہیں, ان کے لیے بڑی سیریس پرابلم ہے. سمندر ان کے پاس سردیوں میں اویلیبل نہیں ہوتا. سو دے وانٹیڈ اے وارم واٹر پورٹ جسے کہتے ہیں. سو نیچے تو انہوں نے اترنا ہی تھا. سو پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بڑی اگریسو پالیسی تھی جو اس وقت حکومت نے اڈاپٹ کی. اب ہوا کیا اس میں دیکھیے, شروع تو پورے افغانستان میں ایک دفتن ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی. لوگوں کے پاس شارٹ گنز تھیں, 303 رائفلز تھیں, تلواریں تھیں, لٹرلی تیر کمان تھے. یعنی مزاحمت تک کوئی سوویٹ آرمی کے خلاف یہ کوئی ویپن سسٹم نہیں تھے جن سے آپ مقابلہ جس کے پاس جو ہاتھ لگا, جس کے پاس جو لگا. تقریباً 1.5 سال تک تقریباً افغان امریکنز اس میں انوالو نہیں ہوئے. They were not sure. Americans were absolutely sure کہ سوویت یونین جس طرح پولینڈ میں اور چیکوسلوواکیا میں اور ایسٹ یورپ میں داخل ہوا ہے اب تو گیا ہی گیا. یعنی they were sure. American assessment was کہ افغانستان اب گیا ان کے ہاتھ سے, اور ریزسٹنس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جس طرح ایسٹ یورپ ایکسپیرینس وہ دیکھ رہے تھے, یعنی برلن سے ویسٹ ایسٹ میں جتنے ملک تھے وہ تمام کے تمام سوویت یونین قبضہ کر چکا تھا. 1950s میں, 60s میں, 70s میں, ہر دہائی میں دیکھیے اس نے ایک آدھ ملک کھا لیا جا کے. So Americans were sure. So Americans did not get involved into this. یہ پاکستان گورنمنٹ پالیسی تھی کہ اب ہم نے افغان ریفیوجیز ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ, ان میں لڑنے والے لوگ تھے, غیرت مند لوگ تھے افغان. دے وانٹیڈ ٹو لبریٹ دیئر کنٹری. اور افغانستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ سوویٹ انویژن یا فورن انویژن یا کسی اور ملک کے لوگ ہوں گے تو ریلیجس سینٹیمنٹ, جہاد یا قتال یا اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو بھڑکایا جاتا ہے. یہ ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں. اور اٹ واز اے لیجیٹیمیٹ وار. انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور اسلامک شریعہ کے تحت بھی افغان جہاد ہر لحاظ سے ایک جائز ریزسٹنس تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ان کو اکوپمنٹ سپلائی کرنا شروع کیا. شروع میں ہم نے دیا, صرف کئی 1.5 سال ہم تقریباً اکیلے لگے رہے. اور ایک ایلیمنٹ جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے, جو اسی بات میں ذکر نہیں کیا جاتا, کہ پہلے پوری دنیا کی مسلمان تحریکوں نے اس کی مدد کرنا شروع کی. امریکنز ابھی بھی انوالو نہیں. کون سے میجر, یعنی پوری دنیا کی جو اسلامی تحریکیں تھیں, چاہے مصر کے اخوان المسلمون ہوں, فلسطینی ہوں, حتیٰ کہ فلپین سے لے کر چیچنیا تک تمام مسلمان تحریکوں کے لوگوں نے اکوپمنٹ, خاص طور پہ عرب ورلڈ پرٹیکولرلی, انہوں نے اکوپمنٹ سامان سپلائیز بھیجنا شروع کی افغان ریزسٹنس کے لیے. اور پاکستان کو ٹاسکنگ کی گئی, یعنی تمام مسلم دنیا کی طرف سے بھی, کہ آپ نے افغان ریزسٹنس کو سنبھالنا ہے. 1.5 سال کے بعد جو امریکنز انوالو ہوئے, جو امریکنز نے یہ دیکھا کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور سوویٹس کے لیے پرابلم شروع ہو گئی ہے, دین امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ یار لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مدد کر کے دیکھتے ہیں, اگر یہ چل پڑا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو سوویٹس کو ہم پھنسا تو لیں گے افغانستان میں. Now دس واز ون مومنٹ کہ جب پاکستان کے مسلم ورلڈ کے اور امریکن انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف.
نہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے نہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے تھے. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ہیونگ اے کامن اینیمی, دیٹس آل. ان کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن ایک ہی تھا اس وقت. جس طرح پاکستان اگر انڈیا سے جنگ کرتا ہے اور اس کے لیے ہم امریکہ سے یا چائنا سے ہتھیار لیتے ہیں, تو ہم نہ چائنا کی جنگ لڑ رہے ہیں نہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, سب اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو پوری دنیا کی مسلمان تحریکوں سے لوگ بھی پہنچنا شروع ہوئے بہت بڑی تعداد میں, یعنی جتنی اکوپمنٹ اور جتنا ویپنری یا کیش امریکنز کی طرف سے آیا ہوگا اس سے کہیں گنا زیادہ اکوپمنٹ اور سپلائیز چائنیز اور مسلم سورسز سے آئی. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ پاکستان نے امریکن سے یہ کہا کہ اس وار کو آپ ہینڈل نہیں کریں گے, یہ ہم ہینڈل کریں گے. انفیکٹ امریکن پالیسی بھی یہی تھی کہ کہیں سوویت یونین بھڑک نہ جائے, تو دریائے سندھ کے مغربی طرف امریکن جاتے ہی نہیں تھے. یعنی انہوں نے پالیسی ان کی یہ تھی کہ اگر ہم نے مدد بھی کرنی ہے افغان مجاہدین کی تو کوئی امریکی دریائے سندھ کے بھی پرلی طرف نہ جائے کہ سوویٹس کو یہ خیال ہو کہ یہ امریکن یہاں پہ انوالو ہیں, ایک نیوکلیر کانفرنٹیشن نہ شروع ہو جائے. بیک ہینڈ لی, اور سارا کچھ ISI کو اور پاکستان آرمی کو دیا گیا کہ آپ پاکستان گورنمنٹ کو دیا گیا کہ آپ نے اس آپریشن کو سنبھالنا ہے. تو پاکستان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ افغانوں کو متحد کرنا شروع کیا, کیونکہ یہ پورا افغانستان میں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تو تھا نہیں, کوئی کمیونیکیشن تھے نہیں, ہر وادی میں, ہر ویلی میں, ہر گاؤں میں مزاحمت شروع ہو گئی تھی. تو ان سب کو اکٹھا کیا گیا ایک 6 پارٹی الائنس میں, یعنی 6 پارٹیز پشاور میں بنی آ کے ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اور ان 6 پارٹیز میں استاد سیاف کی ایک پارٹی تھی, استاد ربانی کی ایک پارٹی تھی, حکمت یار کی پارٹی تھی, سیاف گیلانی ہیں, مجددی ہیں, اور یونس خالص تھے. یعنی تقریباً 6 پارٹی الائنس جو کہلاتا تھا یہ پشاور میں بنا. اسی طرح 6 یا 7 شیعہ پارٹیز کا الائنس بنا جو ایران چلے گئے, کیونکہ وہ ہزارہ جات کا علاقہ جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان سے بہت دور پڑتا ہے, وہ ایران سے نزدیک ہے, تو ایران نے ان کو فنڈ کرنا, سپورٹ کرنا شروع کیا اگینسٹ دی سوویٹ انویژن. تو دیز 6 پارٹی الائنس وچ کیم انٹو پاکستان, اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اس میں 5 تنظیمیں پشتون تھیں, 1 تاجک تھی, یعنی استاد برہان الدین ربانی وہ تو تاجک, اور باقی حکمت یار, سیاف, خالص, مجددی, گیلانی یہ پشتون تھے. اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے اندر جتنے جہادی کمانڈرز ہیں اگر ان کو امداد چاہیے تو اپنی تنظیم کے تھرو راؤٹ کر کے ان تک سامان پہنچے, تاکہ ہر کمانڈر ایک ترتیب سے, ایک نظم, ایک سسٹم یہ بنا دیا گیا. Was there a collective name given to these 6 parties? This was the name given to them, 6 party alliance. بس. اور ہر تنظیم نے اپنا اپنا ایک الگ نام رکھا ہوا تھا, جیسے حکمت یار کی حزب اسلامی تھی, استاد ربانی کی جمعیت اسلامی تھی, استاد سیاف کی اتحاد اسلامی تھی, they had all different names. ایک بات تو یہ بات افغانستان میں بڑے بڑے کئی کمانڈرز اور اٹھے, لیکن ان کو بھی راؤٹ کیا گیا اپنی اپنی پارٹیز کے تھرو, اور یہ ڈویژن ان کمانڈرز کی ایتھنک لائنز پہ ہو رہی ہے. ہولڈ دیٹ تھاٹ. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.